الحمد لله نحمده ونستعينه سبحان اللہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آمنت بالله صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول اللہ حضرات وقار قرآن کریم سورۃ حمیم کی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا زمین میں خلیفہ بنانے والا۔ آگے فرشتوں نے سوال کیے، اللہ پاک نے جواب دیے، وہ ایک لمبا واقعہ۔ میرا آج کا موضوع جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ یہ بات ذہن نشین رکھے کہ زمین پر اللہ کے سب سے پہلے جو خلیفہ تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخر میں جو تشریف لائے وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیونکہ حضور کے میلاد کا مہینہ ہے تو اس وجہ سے جو سب سے آخر میں زمین پر اللہ کے خلیفہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی تشریف لائے ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کائنات میں صرف ایک ایسی ہستی ہے، صرف ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کی ذات کے تذکرے اور چرچے کائنات کے بننے سے پہلے شروع ہو گئے، جن کے تذکرے، جن کا چرچا
جن کا ذکر، جن کی آمد کی خبریں اور جن کے حسن کے چرچے، جن کے کمالات اور عظمتوں کے چرچے کائنات ماں سے وجود میں آنے سے پہلے شروع ہو گئے تھے۔ ویسے تو ہر ذات کی اللہ نے جتنے بھی نبی بنائے سارے بات کمال ہے، چند ایک ایسے بھی انبیاء ہیں کہ جن کی پیدائش سے بہت پہلے اللہ نے دنیا والوں کو خبر دے دی۔ مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں کہ ابھی آپ کے والد گرامی حضرت اسحاق بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر دے دی کہ اللہ پاک تجھے اسحاق کی خوشخبری دیتا ہے اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دیتا ہے، قرآن میں۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے کہ جن کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد گرامی کو خبر دے دی کہ تجھے میں بیٹا دینے والا ہوں اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لیکن یہ خبریں پیدائش سے کچھ سال پہلے، زیادہ سے زیادہ 100 سال پہلے، لیکن میں جس ہستی کی بات کر رہا ہوں، جس ذات کا ذکر خیر میں کرنے والا ہوں، وہ ایسی ذات ہے کہ ان کے تذکرے اور چرچے اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے ہی اللہ پاک نے روشن فرما دیا تھا۔ اور وہ ذات میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ اندازہ کیجئے، احادیث میں یہ بات موجود ہے، اس سے پہلے کی بات کروں گا تو موضوع لمبا ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام نے یہ بات سمجھی کہ سب سے پیارا اللہ کو میں ہوں۔ کیوں بنا؟ اللہ نے بڑی بڑی چیزیں بنائی لیکن ان پہ وقت نہیں لگایا، اہتمام نہیں کیا۔ اللہ نے جب سمندر بنائے نا تو فرمایا کن، بن جاؤ، سمندر بن گئے۔ پہاڑ بنائے تو فرمایا بن جاؤ، بن گئے۔ آسمان بنائے تو یہ نہیں کیا کہ ان کا میٹیریل اکٹھا کیا، فرمایا آسمان بن جا، وہ تیار ہو گیا۔ زمین بنائی تو فرمایا کن، زمین بن گئی۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو کن نہیں کہا بلکہ مٹی اکٹھی کروائی، اس میں پانی ڈالا، اس کا گارا بنایا، اور قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں دستے قدرت سے بنایا ہے، اہتمام کے ساتھ بنایا۔ تو پوری کائنات میں کسی پر اتنا اہتمام نہ کیا جائے تو جس ذات پر اہتمام اتنا زیادہ کیا جائے، پروٹوکول دیا جائے، وہ تو سمجھے گا نا کہ سب سے زیادہ میں عزیز ہوں۔ اور بات بھی ایسی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ایک آدم کو سجدہ نہ کرنے کی خاطر ہزاروں سال عبادت کرنے والے ایک فرد کو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، نکل جائے۔ اتنا پیار فرمایا کہ فرمایا خلقتہ بیدیا، میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ پھر فرمایا سویتہ، میں نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ پھر فرمایا ونفخت فیہ من روحی، میں نے اس کے وجود میں اپنی خاص روح داخل فرمائی، اپنی طرف سے روح ڈالی، اور پھر فقعوا لہ ساجدین، فرشتے اس فرشتوں سے سجدہ کروائے۔ ہاں تو آدم علیہ السلام میں جب اللہ تعالیٰ نے روح داخل فرمائی نا تو حقائق کے مطابق آپ کا ذہن ٹھیک تھا کہ سب سے پیارا اللہ کو میں ہوں، لیکن جب آنکھ کھلی تو نگاہ پڑی عرش پر، عرش کے جس پائے پہ دیکھتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آنکھ کھلی تو جنت کے دروازوں پہ کھل لگی، جس دروازے پہ دیکھتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہے۔ آنکھ کھلی تو جنت کی حوروں کی طرف دیکھا، جس حور کی طرف دیکھتے ہیں۔ آنکھ
تیرا نام کرسی پر بھی ہو، تیرا نام لوح و قلم پر بھی ہو، تیرا نام جنت کے دروازے پر بھی ہو، کیونکہ تو رب العالمین ہے۔ تو یا اللہ محمد کون ہے؟ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، تیرا ہمسر کوئی نہیں، تیرے برابر کوئی نہیں، تیرے برابر نہ ہونے کے باوجود تیرے برابر نام کس کا لکھا ہوا ہے؟ مطلب تیرا کوئی برابر نہیں ہے تیرے۔ قرآن کریم میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ہمسر نہیں۔ یا اللہ جب تیرا کوئی ہمسر نہیں تو تیرے نام کے برابر نام کس کا ہے؟ سوال تو بنتا تھا نا، جب اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی دوسرا نہیں، تو اس کے نام کے ساتھ نام کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آدم یہ پوچھتے ہو؟ تو مجھے تصورات کی دنیا میں جا کر بات کہنے دو۔ حضرت آدم نے علیہ السلام نے سمجھا ہوگا کہ سب سے پیارا میں ہوں، مجھے اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہوگا آدم تیری بات درست ہے، تو مجھے سب سے پیارا ہے، تو زمین پر میرا سب سے پہلا خلیفہ ہے، تو زمین پر میرا نائب ہے، تجھے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، تیرے وجود میں میں نے اپنی روح داخل فرمائی، تجھے میں نے عظمت اور شان دی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، لیکن آدم یاد رکھ یہ ساری کی ساری عظمتیں وسیلہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ ساری عظمتیں برحق ہیں، لیکن ان عظمتوں کا سبب کیا ہے؟ یا آدم لولاہ لما خلقتک، اے آدم محمد پوچھتے ہو کون ہے؟ یہ نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ آپ نے ترجمانی کر دی، وضاحت کر دی کہ بندوں کو آسان لفظوں میں سمجھ آ جائے۔ فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیوں؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، مل کے پڑھ لو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو آپ نے پوچھا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لولاہ لما خلقتک، اگر محمد نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ محمد نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یا اللہ مجھے تو نے اپنا نائب بنایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، تصور میں چلے جاؤ تو سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے تو نے اپنا نائب بنایا، یا اللہ میں کسی اور کا تو نائب نہیں ہوں، کسی اور کا تو خلیفہ نہیں ہوں، مجھے تو نے اپنا خلیفہ بنایا۔ تو محمد نہ ہوتے تو اپنا خلیفہ بھی نہ بناتا۔ تو مجھے کہنے دیجیے، جواب آیا ہوگا آدم ہاں تجھے میں نے اپنا خلیفہ بنایا، بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی، لیکن یہ ساری خلافتیں اس وجہ سے ہیں
اس وجود میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا پہ بھیجا. تو حضرات سے وقار حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے چرچے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی عرش پر فرش پر جنت پہ اور ہر طرف ان کے چرچے تھے. تو اب حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے. پھر اس کے بعد کون ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام، ناشیس علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سارے نبی اللہ تعالیٰ کے خلیفے بن گئے. اب پتہ کیسے لگے کہ وہ کون خلیفہ ہے جس کو سب سے زیادہ فقیت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بلند مقام عطا فرمایا، جس کو عظمتیں دی، شانیں دی، سارے اللہ کے خلیفے ہیں. حضرت آدم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی زمین پر آئے، اس کے بعد اور بھی آتے رہے. ان میں کئی حسین تھے، کئی شان والے تھے، کئی معجزات والے تھے، بہت بڑے بڑے اللہ نے کمال دیے. لیکن یہ کیسے پتہ چلے؟ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا کہ بعد والوں کو یہ بھی پتہ لگ جائے کہ اللہ کا سب سے بڑا خلیفہ ہے کون. یہ اعزاز کب دیا؟ مکہ المکرمہ تھا، رات کے وقت حضور آرام فرماتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا حضور کو مسجد اقصیٰ میں لے کر. جب مسجد اقصیٰ میں لے کر گئے تو سارے خلفاء جمع تھے، سارے نبی جمع تھے. جب سارے نبی جمع تھے نا تو سارے انبیاء کو پتا تھا کہ جماعت ہونے والی ہے، کسی نے نماز پڑھانی. جب حضور گئے تو سارے انبیاء صف بنا کر کھڑے ہو گئے، میرے حضور نے نماز پڑھائی. تو جب حضور نے نماز پڑھائی کائنات والوں کو پتہ چل گیا آدم بھی خلیفہ ہے، بعد میں آنے والے نبی بھی خلیفہ ہیں، لیکن سب سے اللہ کا اعظم اشرف شان والا عظمت و مقام والا خلیفہ وہ ذات ہے جنہوں نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. اور ہر نبی امام ہے لیکن مصطفیٰ امام الانبیاء ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور عظمت. حضور کی آمد بات ہو رہی تھی کہ حضور آئے تو ہم نے تذکرے چرچے حضور کے ذکر شروع کیے. تو پہلے بھی تھے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کائنات کی واحد ذات حضور کی ذات ہے جن کے تذکرے چرچے دنیا پر آنے سے پہلے تھے. اب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے. زمین پر آ کر آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بتایا. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے 2 صاحبزادے تھے، ان میں سے ایک شہید ہو گئے اور دوسرے آپ کے راستے پر نہ چلے. تیسرے بیٹے تھے حضرت شیس علیہ السلام. تو حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بعد نبوت عطا فرمائی. طبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے حضرت شیس کو بلا کر فرمایا کہ اے پیارے شیس، اگر تیری زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائے، یاد ہے نا ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ اگر حضور ہماری زندگی میں آئیں گے تو ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے. عرض کی ابا حضور بالکل یاد ہے. تو فرمایا شیس میری طرف سے وصیت بھی شامل کر دو اپنے یادداشت میں کہ جب بھی تیری زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائے ان پر ایمان بھی لانا ہوگا، ان کی مدد بھی کرنی ہوگی. اب نبیوں کو یہ بھی پتا تھا کہ حضور آخری نبی ہے. صرف اتنا نہیں کہ حضور کے آنے کا ہی پتا تھا. تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، سارے نبی جانتے تھے کہ حضور آئیں گے بھی
شیش آئیں گے، اس کے بعد دو آئیں گے، پھر دودھ آئیں گے، پھر صالح آئیں گے، پھر فلاں فلاں نبی آئیں گے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 40 سال بھی اپنی اولاد میں سے ایک نبی کو عطا فرمائے۔ تو پتا تھا، اس کے باوجود فرمایا، میری بات سے غور کرنا، میں ایک چیز آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت آدم کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ سب سے آخر میں آئیں گے، اس کے باوجود اپنے بیٹے حضرت شیش کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تیری زندگی میں آ جائیں، ایمان بھی لانا ہوگا، مدد بھی کرنی ہوگی۔ یار ان کو تو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام سب سے آخر میں آئیں گے، پھر بھی حضور کے آنے کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، توجہ کریے، ان کو پتا بھی تھا کہ حضور سب سے آخر میں آئیں گے، پھر بھی حضور کی آمد کی امید لگا کے بیٹھے تھے۔ ہمیں تو پتا ہے کہ حضور ہمارے نبی ہیں، ہم امید کیوں نہ لگائیں، ہم کیوں نہ امید لگائیں، ہمیں تو پتا ہے حضور ہمارے نبی ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ حضور آخر میں آئیں گے، پھر بھی امید لگا کے بیٹھے تھے۔ ہمیں تو پتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم کیوں نہ امید لگائیں، ہم کیوں نہ جولی پھیلائیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جب فرمایا نا کہ قبر میں تمہاری آزمائش ہوگی اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی محمد، اس مرد یعنی محمد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا، تو مومن ہوگا تو پہچان لے گا، کافر ہوگا تو نہیں۔ یہ بات حضور نے سب سے آخر میں نہیں کی کہ نبوت کے آخری دن حضور نے یہ بات ارشاد فرما دی، یہ بات حضور نے اپنے وصال مبارک سے کئی سال پہلے کی تھی۔ یہ اس موقع پر حضور نے بات ارشاد فرمائی تھی جس دن حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد کئی دن، کئی سال تک حضور مسجد نبوی میں، صحابہ کے جھومٹ میں، عائشہ صدیقہ کے حجرے میں، سفر میں، حضر میں، زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہے۔ تو اس دوران یعنی جب حضور نے یہ فرمایا کہ قبر میں پوچھا جائے گا اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا، اس کافر ہوگا تو نہیں پہچانے گا، مومن ہوگا تو پہچانے گا، ایمان والا ہوگا تو پہچانے گا، منافق ہوگا تو نہیں پہچانے گا۔ آپ بتائیں کہ اس کے بعد حضور کے قبر انور میں جانے تک کوئی کافر، مومن، منافق مرا تھا، فوت ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ جی، کیونکہ کئی شہید ہوئے، کئی کافر جہنم حاصل ہوئے، کئی منافق مرے۔ ابھی حضور تو دنیا پر ہے، حضور تو مسجد نبوی میں ہے، حضور تو صحابہ کے جھرمٹ میں ہے، حضور تو امہات المومنین کے حجرے میں ہے۔ جو قبر میں گیا اس کی قبر میں کون جاتا تھا؟ تو مجھے کہنے دیجئے، مصطفیٰ زمین پر ہو تو زمین کے اندر جا سکتے ہیں، اور آج اگر زمین کے اندر ہے، امتی بخارے تو زمین کے اوپر بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ تو حضرات اس وقت میں عرض کر رہا تھا کہ اب حضور آئے نہیں، آدم علیہ السلام حضور کے تذکرے کر رہے ہیں، تو پھر مجھے پہلی بات کے پیش نظر دوسری بات بھی کہنے دیجیے۔ پہلے میں نے کہا کہ حضور زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر جا سکتے ہیں قبر میں، اور زمین کے اندر ہو تو زمین کے اوپر کیوں نہیں جا سکتے؟ اسی کے تناظر میں دوسری بات سنیے، مصطفیٰ کی آمد سے ہزاروں سال پہلے حضور کی آمد کے تذکرے آدم علیہ السلام کر سکتے ہیں، تو مصطفیٰ کی آمد کے بعد حضور کی امتی کیوں نہیں کر سکتے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی یہ نبی، اللہ کے نبی ایسا کیا کرتے تھے؟ سنیے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کا وقت قریب ہوا، یہ تو آپ نے حضرت شیش کو بتایا تھا، جب آپ کی وصال کا وقت قریب ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ ساری اولاد
اولاد کو جمع ہونے کا حکم دیا. آپ کی ساری اولاد جمع کی گئی. کیا کیا گیا؟ آج ہم کتنے بندے یہاں مسجد میں تشریف ہے حاضر ہے مسجد سیدیہ جامع مسجد میں؟ کثیر تعداد ہے. تو چلے 1000 بندہ ہوگا مثال کے طور. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی ساری اولاد کو جمع کیا نا تو وہ 40,000 تھے. کتنے؟ 40,000. آپ نے ان سب کو جمع کر کے پتہ کیا کہا؟ باپ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنی اولاد کو جمع کر کے وصیت کرتے ہیں. وہ جو باپ کی وصیت ہوتی ہے نا وہ سب سے قیمتی الفاظ ہوتے ہیں. اولاد مرتے دم تک اپنے باپ کی وصیت اور آخری الفاظ یاد رکھتی ہے کہ ہمارے باپ نے جاتے وقت یہ الفاظ اپنی مبارک زبان سے ادا کیا. تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی ساری اولاد کو جمع کیا اور جمع کر کے ارشاد فرمایا میرے بیٹو تمہاری زندگی میں اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ آ جائیں تو ان پر ایمان لانا ہوگا. تمہاری زندگی میں اللہ کے محبوب آ جائیں تو کیا کرنا ہوگا؟ ایمان لانا ہوگا. آدم علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ سب سے آخر میں جب پتا تھا تو یہ بات کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو عام ہستی نہیں بنایا. اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا بنایا. قرآن کریم میں 3-4 مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے اے محبوب تجھے تمام امتوں پر مفہوم بیان کر رہا ہوں گواہ بنا کر. آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ حضور آخری نبی ہے لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو طاقت عطا فرمائی. تو فرمایا اگر تمہاری زندگی میں آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو امید دے رہے ہیں کہ مرتے دم تک مصطفیٰ کی آمد کی امید لگا کے رہنا. اگر میرے بیٹے ہو تو کیا کرنا؟ حضور کی آمد کی حضور نے بھی ہمیں امید دی ہے. فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جو مجھے خواب میں دیکھے ان قریب مجھے جاگتا ہوا دیکھے گا. فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھے ان قریب مجھے جاگتا ہوا دیکھے گا. اب علماء فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر خواب میں حضور کا دیدار کر لیا اور جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نہیں ہوا تو امید نہ توڑے. کیا کرے؟ امید نہ توڑے. اس لیے کہ جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے، وہ ہو کر رہنے والا ہے. اگر پوری زندگی بیداری کی حالت میں حضور کا دیدار نہ بھی ہوا تو جب موت کا فرشتہ آئے گا نا تو بددعا کے چہرے والے ضرور کرم کر دیں گے. کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میرے گھر میں
اپنے اس عقیدے کو توڑنا نہیں. اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے نا تو اپنی اولاد کو بھی وصیت کر کے مرنا. کیا کرنا؟ اپنی اولاد کو بھی وصیت کر کے مرنا، اور ان کو یہ بھی بتا دینا کہ ہماری اولاد ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی وصیت ہے، اگر تمہاری زندگی میں بھی نہ آئے اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت کر کے مرنا. آج 1000 بندے کے سامنے جامع مسجد سعیدیہ میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام نے حضور کی آمد کا ذکر اپنی 40,000 اولاد کے سامنے کیا ہے. تو میرے مضمون کا عنوان یہ تھا کہ حضور اللہ کے وہ خلیفہ ہے کہ جن کی آمد کے تذکرے حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے بھی روئے زمین پر جاری تھے. تو پھر جب اتنا پہلے حضور کا ذکر ہوتا رہا تو آج ہم کیوں نہ کریں؟ تو اس لیے حق بنتا ہے ہمارا کہ ہم حضور کی آمد کے تذکرے کریں، چرچے کریں، حضور کا ذکر کریں، اور اس ذکر سے ہی ہمیں جلا بخش جائے گی، اس ذکر سے ہی ہمارے دل روشن ہوں گے. تو اس ذکر کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہم حضور کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ پاک ہمیں ایماندار رکھے، اور جو حضور کا تذکرہ کرنا بھول جائے اس کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے. حضرات ذی وقار، یہ محفل میلاد، یہ جلسے، یہ ایک پیغام ہے ہمارے بزرگوں کا. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب تم مرنے لگو تو اپنی اگلی نسل کو یہ بات سکھا کے جانا. تو یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کا اتنا برکت والا تھا کہ ہر نبی نے اس سلسلے کو حق ادا کیا. ہر نبی نے حضور کی آمد کے تذکرے اپنی قوم کے سامنے کیے، اور پھر اس کے بعد حضور آ گئے تو آدم علیہ السلام کا یہ جو وصیت نامہ تھا یہ اتنا برکت والا ٹھہرا کہ آج بھی ہم ہر سال حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے اپنی آنے والی نسلوں کو سناتے ہیں. اور یہ میلاد کا ایک مقصد ہے. موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم شرک پر لگ گئی، حضرت عیسیٰ کے معجزات صرف بتائے گئے، میلاد نہ بتایا گیا، تو قوم نے کہا کہ یہ تو خدا کے بیٹے ہیں. آپ کے معجزات کتنے تھے؟ پرندہ بنا کر اڑاتے تھے، مردہ زندہ کرتے تھے، غیب کی خبر بتاتے تھے، جو کھا کے آئے وہ بتاتے تھے، اور 1-2-4 بتائے جاتے ہیں آپ کے معجزات. اور حضور کے معجزات بے شمار ہیں. کتنے ہیں؟ اگر صرف معجزات پڑھتی ہماری اولادیں اور ان کو یہ نہ بتایا جاتا کہ حضور پیدا ہوئے تھے تو ممکن تھا کہ ان میں سے بھی کوئی بندہ معجزات سن کر خدا ہونے کا دعویٰ کر دیتا کہ حضور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے لیے کیا. تو ہم ہر سال اپنی قوم کو حضور کا میلاد سنا کر یہ بتاتے ہیں کہ بڑی کمال، بڑی عظمتیں، بڑی شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو دی، لیکن یہ فرق یاد رکھنا کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے اور محمد رسول اللہ پیدا ہونے والے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی محبت کا چراغ جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے سینوں میں جلایا تھا، ہم ہر سال محفل اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس چراغ کی جو آگ ہے نا وہ ہم اپنی اولاد کے سینوں میں بھی لگا سکیں. ہم کیا کر سکیں؟ اس کو اگلی نسل میں اس عشق اور محبت کی آگ کو منتقل کر سکیں. اگلے جو دیے نئے پیدا ہوئے ان کو ہم جلا سکیں تاکہ قیامت تک حضور کا ہر امتی اور ہماری نسلوں کا ہر بچہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا سچا عاشق رہے اور حضور کی تذکرے اور چرچے کرتا رہے. ویسے تو ہم نہ بھی کریں تو اللہ نے بلند کیا، مگر ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں، چونکہ نماز کا وقت بھی تھوڑا اوور ہو گیا. تو اس وجہ سے نماز کے وقت کے پیش نظر میں پہلے بات کرتے تھا، تو اس وجہ سے میں گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اللہ پاک میرا اور آپ سب کا آنا قبول و منظور